بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یہ اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے، کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کا حق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب ہے کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا۔ کوڑے کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑے کے مریض کو لگتے تھے تو اللہ کے فضل سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب فضا میں پھینکتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کو اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ یہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر بادشاہ نہ بنا دیں۔ تو سب بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کی سازشیں بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت اور پیار سے رہ سکو اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ہے آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالموں بادشاہوں نے حواریوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہیں، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تواہرس منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کشمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے علماء اور بادشاہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ اور اتنے میں جبرائیل امین اللہ کے حکم سے نازل ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں پر اٹھائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں کافر لوگوں پر بخشش اور فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ ایسی اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ نے عجیب معجزہ دکھایا، یہودوں کا حلیہ عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا، اور عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ جیسے ہی گرفتار کرنے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو جاسوس یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شبیہ حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی تھی۔ اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھایا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن اس کی کوئی خوبی ویسی نظر نہیں آ رہی۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا،
کیونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر صحیح سلامت بلا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کر دے گا۔